بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھ کر یہ کلمات پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو ایسا شخص اس مصیبت سے، اس بلا سے محفوظ رہے گا، وہ بلا یا مصیبت کوئی بھی ہو۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کسی بھی مصیبت زدہ آدمی کو کوئی بھی دیکھے، چاہے وہ بخار میں مبتلا ہو، چاہے بے روزگاری میں مبتلا ہو، غرض کے کسی بھی دنیاوی دکھ تکلیف میں اور کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو، تو وہ دیکھنے والا یہ کلمات جو ابھی عرض کیے ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، جس کا مطلب ہے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت بخشی اس تکلیف، دکھ اور بلا سے جس میں اس نے تجھے مبتلا کیا، اور اپنی مخلوق پر مجھے، پوری مخلوق پر نہیں بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت بخشی۔ تو اس طرح یہ کلمات پڑھنے سے جو مصیبت اس نے دیکھی ہوگی تو یہ کلمات پڑھ لینے سے اس مصیبت سے کم از کم جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے، کسی عالم یا کسی فقیہ کی بات نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اپنی زبانی یہ نسخہ بتایا ہے، تو اس لیے ہر ایک کو یہ کلمات یاد کر لینے چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری مصیبتیں، تکلیفیں انسان پہ آتی رہتی ہیں، تو مختلف جو ہے ان مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے کے ذرائع بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک جو ہے گھر کے اندر بخاری شریف کا ختم کرانا ہے۔ جس طرح قرآن پاک ختم کرنے کی برکت سے کئی ساری مصیبتیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، اسی طرح ہمارے سلف صالحین کا یہ بھی طریقہ رہا ہے کہ وہ کسی بھی مصیبت پر جو ہے بخاری شریف کا ختم کروا لیتے تھے۔ تو اس لیے اگر یہ بھی ممکن ہو کسی مصیبت سے نجات حاصل کرنی ہو تو بخاری شریف کا ختم کروا دیا جائے۔ آج 3 مارچ 2022 کو جامعہ حجویریہ میں ختم بخاری شریف کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو اس بخاری شریف کے ختم میں ہر ایک کو شرکت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ خود جو ہے بخاری شریف کا
ختم کرانا میرے خیال کے مطابق آج کل بہت مشکل ہے کہ اتنے بڑے علماء کو کیسے اکٹھا کیا جائے کہ جو بخاری شریف پڑھ سکیں، کیونکہ اعراب تو اس پہ لگے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ اگر کوئی پریشانی، کوئی دکھ تکلیف ہو، اس کو دور کرنے کی نیت سے آج ختم بخاری شریف کے سلسلے میں جو حضور داتا صاحب علیہ الرحمت کی جامع مسجد میں تقریب ہو رہی ہے، اس میں ضرور شرکت کریں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شرکت کی دعوت دیں کہ سبحان اللہ، حدیث پاک پڑھانے والے، فقہ پڑھانے والے نہ جانے کتنے مشائخ کرام، علماء کرام اس محفل میں اپنی زیارت کروائیں گے، تو اس لیے ہمیں اس میں ضرور شرکت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی میں عرض کر چکا ہوں کہ بخاری شریف جو کتاب ہے یہ خود بڑی بابرکت کتاب ہے، جس کے مصنف حضرت قبلہ شیخ محمد بن اسماعیل بخاری ہیں، جو خود تقوی اور پرہیزگاری کے پیکر تھے، یہاں تک کہ آپ ایک محدث کے پاس حدیث پاک سننے کے لیے اور ان سے اس کی اجازت لینے کے لیے تشریف لے گئے، تو اس محدث صاحب نے، اس استاد صاحب نے اپنی گھوڑی کے سامنے اپنا دامن پھیلایا تاکہ وہ گھوڑی جو ہے ان کے پاس آ جائے۔ تو حضرت امام بخاری علیہ الرحمت نے عرض کیا کہ استاد جی کیا آپ کے دامن میں کچھ تھا؟ فرمایا نہیں۔ تو کہا کہ جب کوئی جانوروں کے سامنے جھوٹ بولے تو میں اس سے حدیث پاک نہیں پڑھوں گا، اس سے حدیث پاک نہیں لوں گا۔ اتنے تقوی اور زہد کے پیکر چونکہ بچے کے سامنے بھی، کسی جانور کے سامنے بھی جھوٹ بولنا یہ جھوٹ ہی ہے، تو اس لیے فرمایا جب آپ کے دامن میں کچھ نہیں تھا تو جانور کے سامنے یہ ایک جھوٹ ہی ہے۔ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ جس نے کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، میں آپ کو کوئی چیز دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر وہ آ جاتا آپ کیا دیتی؟ عرض کی میرے پاس کھجور ہے، میں وہ دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کچھ نہ دیتی تو یہ ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ تو اس لیے بعض اوقات بچوں کو لالچ دے کر اپنے پاس خواتین یا مرد حضرات بلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر کسی چیز کی جو لالچ دی ہے اور اس کے پاس وہ چیز ہے نہیں، اس طرح وہ بچہ آ گیا تو یہ بھی ایک جھوٹ لکھا جائے گا۔ تو اس لیے بخاری شریف کے جو مصنف ہیں امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، کہ جو اتنے تقوی پرہیزگاری کے پیکر تھے کہ استاد نے جو جانور کے سامنے جو ہے دامن پھیلایا اور اس میں کچھ نہیں تھا تو کہا ایسے سے میں حدیث پاک نہیں پڑھوں گا۔ تو اب اندازہ فرمائیے کہ ان کی اس کتاب کی کتنی بڑی شان ہوگی، بلکہ ائمہ کرام کا اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے۔ قرآن پاک کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے وہ ہے بخاری شریف، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بخاری شریف کے اندر چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لکھے ہوئے ہیں اور وہ فرامین پورا سال جو ہے پڑھاتے رہے، تو اس لیے آج اختتامی دعا بھی ہوگی اور درس حدیث بھی ہوگا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ جہاں تک یہ میری آواز جا رہی ہے
تو وہ ضرور آج کی اس بخاری شریف کے اختتامی محفل میں ضرور شرکت کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا